پھر عیسائیوں کے اندر جو پیدا ہوتا تھا، کوئی پیدا ہو گیا تو اس کو رنگ میں ڈبا دیا، وہ کہتے ہیں الآن صار نصرانیا حقا، اب یہ پکا بڑوا بن گیا۔ آیا سمجھ نہیں ہے؟ ارے کچھ پھل پڑا؟ کوئی پیدا ہو گیا تو، یا کوئی مسلم یہ کہ عیسائی بن گیا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا، اس پر رنگ لگا۔ اب بھی ہندوؤں کو آپ دیکھیں جو ان کا تہوار ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہولی جو ان کی ہوتی، ہولی لمیتتے لولی اومس ہولی، اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ اب بھی ان کی ہولی میں رنگ لگاتے ہیں۔ آپ نے ہندو نہیں دیکھا؟ شکر ہے، بڑی بات ہے، سمجھے؟ اور ہمارے بزرگ بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں مل کر کے چل کام کریں گے نا، وہ کیک بناتے ہم اس کو کاٹتے، سمجھ رہی میں؟ وہ ہمارے مجلس میں آ جائے، ہم ان کے مذہب میں شرکت کریں گے، وہ یہ دنیا سمجھے کیا ہے، اس میں چلنا ہے، گاڑی چلانی اور کیا کریں؟ آیا سمجھ نہیں ہے؟ ان کی جا کر کے وہ رنگ ہم پر ڈالے، دیکھیں ہندوؤں کی عورتوں پر رنگ منگ یہ ہولی کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ خلو نہیں خندن صوفی پھٹے نہ خدا، سمجھے؟ یہ ہنگلاج میں ہندوستان سے آتے ہیں یہاں پر، یہ گوادر کے راستے پر آپ جائیں گے، دریا کے کنارے 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 کنارے، سمجھے؟ یہ ارماڑا ہے اور یہ علاقہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اگور ہے جہاں پر محمد بن قاسم کے شاگرد شہید ہو گئے، بہت سے وہ پہاڑ میں دفن ہیں، دریا کے کنارے پر۔ یہ گوادر آپ جائیں گے نا، کنارے کنارے پر اپنی گاڑیوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، سمجھے؟ اس میں پھر یہاں سے جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر ایسے ندی ہے، پہاڑ ہے، بہت ہندوستان سے آتے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے کراچی نہیں، سندھ سے، لاہور سے، پنجاب سے پیدل چلتے ہیں، یہاں تک پیدل آتے ہیں، سمجھے؟ عاشق ہو تو ایسے ہو نا، ہندوستان سے بھی پیدل آتے ہیں یہاں۔ اور یہ سکھوں کے جو عبادت گاہیں کچھ ایبٹ آباد میں، وہ وہاں سے آتے ہیں سال سال میں۔ مستونگ میں ہمارے ایک درخت ہے، بلوچستان کے سارے درخت سوکھ جاتے ہیں شدید سردی کی وجہ سے ان کے پتے، لیکن وہ سردی گرمی میں وہ درخت کبھی بھی سوکھتا نہیں ہے، ہندوستان سے اس کو پوجنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مولوی شعیب جو ہمارا ہے یہاں، جو استاد جو پڑھاتا ہے، سمجھے بھائی؟ یہ سارے کے سارے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، شعیب کا بھی کوئی معلوم نہیں۔ تو وہ درخت جو ہے اس درخت کے پوجنے کے لیے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں، یہ ہنگلاج میں یہاں پر ہی آتا ہے اسی طریقے پر۔ تو بس یہ کہ اگر کوئی آدمی نصرانی بن گیا تو ڈبو دیا، اس کو رنگ منگ لگا دیا، الآن صار حق نصرانیا حقا، لیکن یہ رنگ کل مٹے گا، پرسوں مٹے گا، جیسے ہم اپنی داڑھی کو رنگ لگاتے ہیں لیکن دوسرے دن مٹ جاتے ہیں ہماری جوانی ظاہر ہو جاتی ہے، سمجھ شریف میں کیا؟ اسود آلہا وطابا اصولہا، اوپر سے کالا کرتے وطابا اصولہا، لیکن نیچے سے یقین ان کی جڑ انکار کرتے، بتاتے کہ جوانی میں فیہ کلام فیہ نظر، جوانی ظاہر ہو جاتی، سمجھے؟ اور پھر یہ کہ حج کرتے، عمرہ کرتے، جب اوپر سے وہ اس طرح لگاتے تو ساری جوانی بالکل آؤٹ ہو جاتی، ایسا نہیں؟ وہ جوانی بالکل اللہ آپ کا بھلا کر کے کیا ہے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتی۔ بناوٹ کیا ہے؟ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی ہے کاغذ کے پھولوں سے۔ پیر صاحب آپ کا ناک ہی نہیں ہے، پیر مرشد یہ سے جھوٹ بولا مرشد نے، مرشد کہتے ہیں استاد جی اس سے خوشبو ہے، اس میں لگائے تھوڑا سا، اس میں اس پہ نہیں ہے، سمجھ رہی اس پہ نہیں ہے، تو یہ خوشبو جب آپ نے اس پہ لگائے، یہ تو میں گدھے پر لگاؤں تب بھی آپ کو خوشبو آئے گی لیکن پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، یہ پیر صاحب کی خوشبو ہے، وہ تو کسی کتے پر بھی لگاؤ تو آپ کو خوشبو آئے گی۔ تو اصلی جو خوشبو، اپنی جو خوشبو ہوتی ہے پھول کی، وہ تو نہیں ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی ہے کاغذ کے پھولوں سے، سمجھے؟ یہ ہوتا رہتا مول صاحب، چلیے گا اس لیے بتایا کہ یہ رنگ کل مٹ جائے گا، پرسوں مٹ جائے گا، لیکن یہ دیکھو کہ یہ رنگ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ یہ دیکھو سفید کپڑے، سفید ٹوپیاں، دیکھو یہ ہے اصل صبغت اللہ ہے، یہ رنگ معنوی ہے۔ جہاں سے بھی کوئی آتا کہتے کہ دخل فینا محمدی، یہ محمدی آ رہا ہے، سمجھے؟ یہ رنگ ہے، اس لیے نحن نصبغ صبغت اللہ، ہم اللہ والا رنگ لگائیں گے، سرکاری نہیں لگائیں گے، ہندو والے نہیں لگائیں۔ اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے؟
صبغت اللہ، مصدر کے عامل کو جب حذف کر دیتے مقصود اس سے تعظیم اور عظمت ہوتی. قرآن کے اندر یہ ملے گا صبغت اللہ، وعد اللہ. بولو صبغت اللہ، وعد اللہ، صنع اللہ، فطرت اللہ. ان کے عوامل حذف ہے استاخو بڑھ بچے. یہ کثرت سے مثالیں آ جائیں گی. صنع اللہ، فطرت اللہ، صبغت اللہ. سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے؟ یہ تو عامل مصدر کو حذف کر کے اس کے علاوہ اضافت جو کرتے ہیں مقصد اس سے یہ ہے کہ عظمت، اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنا ہوتا. نسبغ و صبغت اللہ ہے، ہم اللہ والے رنگ لگائیں گے. لیکن بتا دو من احسن من اللہ صبغتاً، کون ہے فرماتے کہ اللہ کے رنگ کے مقابلے میں کس کا رنگ ہی اچھا ہے. ومن احسن من اللہ احسنوں کے متعلق صبغتاً یہ تمیز ہے، اور احسن و خبر من کے لیے. وَنَحْنُ عَابِدُونَ لِلَّهِ سبحانہ وتعالی، ہم اللہ کی توحید بیان کریں گے. کل عبادت فی القرآن فهو التوحید، ابن عباس کا قول ہے قرآن میں عبادت توحید ہے. لہذا معنی ہوگا وَنَحْنُ مُوَحِّدُونَ لَهُ، ہم اللہ کی توحید بیان کریں گے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اب آپ بتا دے اے یہودیو تم ہم سے جھگڑتے ہو. فی اللہ فی دین اللہ، مضاف محذوف ہے. اللہ کی دین کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو، حال یہ کہ وہ ربنا و ربکم، وہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے. دیکھو ہم سب کے سب مربوب ہیں، جھگڑیت کی کیا ضرورت، جھگڑا کی کیا. اللہ مربی ہے، اللہ رب ہے، ہم سب کے سب اس کے مربوب ہیں. سمجھ رہی میں کہ ہم سب اسی کے کھاتے ہیں، تو جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، ہم اس کے کھاتے اسی کے گاتے ہیں. تم اس کے کھاتے ہو اور بتوں کے گاتے ہو، کھاتے اس کے گاتے بتوں کو، ہم اسی کے کھاتے اسی کے گاتے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ یہ قانون ہے دنیا کا، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. وہ ربنا، اس لیے رب کا لفظ یہاں پر لائے. اور رب یہاں خالق کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا رب کے 4 معنی بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي دِينِ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا التوحیدیہ، اور ہمارے اعمال توحیدی ہمارے لیے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ الشِّرْكِیہ، اور تمہارے اعمال شرکیہ تمہارے مبارک ہو، شرک سے تم جنت نہیں جاؤ گے. وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ لِلَّهِ وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ لَهُ، ہم اخلاص سے اللہ کا بھلا کریے کہ اللہ کے لیے اخلاص کرتے ہیں. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں جعل الشیء خالصا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ جعل الشیء خالصا، کسی چیز کو دوسری چیز کی آمیزش سے بالکل پاک کرنا. سمجھے؟ میں کہتا ہوں یہ شہد ہے، آپ کہتے ہیں شہد بھی ہے، یعنی گڑ بھی ہے اور شہد بھی ہے، تو پھر وہ شہد کام نہیں آئے گا. یہ شہد ہے، خالص شہد ہے، آپ کہتے ہیں شہد بھی ہے. بولو شہد بھی ہے، اس سے مجھے بھی نقصان ہوگا، تو بے ایمانی کر کے دھوکہ دے رہے. شہد بھی ہے نہیں، بلکہ شہد ہی ہے، شہد بھی ہے، ہی ہے. سمجھے؟ یہ صرف اتنا سا فرق ہے کہ مومن ہی ہے کہتا ہے اور مشرک بھی ہے کہتا ہے. صرف جھگڑا ہی اور بھی کا ہے. جھگڑا کس کا مولانا؟ ہی اور بھی کا. آپ کے لیے دال بناؤں اور اس میں کنکریاں ڈالوں، ریت ڈالوں اس میں، اور جب آپ دانتوں پہ رکھو کٹک 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 کٹک، تو یہ دال کھاؤ گے تو یہ دال کھایا نہیں جائے گا، یہ آپ سے کھایا نہیں جائے گا. کھایا جائے گا تو پھر نکالا نہیں جائے گا، نکلے گا تو پھر خون نکال کر کے نکلے گا. اس قسم کی ریت والی دال یہ حلق سے جائے گی نہیں، اگر جائے گی تو پھر نکلے گی نہیں، نکلے گی تو پھر سرخ ہو کر کے رنگین ہو کر کے پاکستان کی حالت بدل جائے گی، تبدیلی آ جائے گی. سمجھ رہی ہے کہ یہ ہوگا. ایسی دال دے دے. آپ کہتے ہیں استاد جی دال بنائے، یہ دال ہے. میں کہتا ہوں دال بھی ہے. تو بھی کا معنی یہ دال بھی ہے اور کنکریاں بھی ہے اس لیے گڑ گڑ کا. تو آپ کہیں گے دال بھی ہے نہیں چاہیے، دال ہی چاہیے. بولو دال ہی چاہیے. دال ہی ہوگی تو کام بنے گا، دال بھی اور ریت بھی تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے اللہ ہی اللہ، لا الہ الا ہو، وہ صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اور وہ کہتا ہے کہ جی بسم اللہ والعزیٰ. آپ کو بتایا مشرکین کے 2 گروپ تھے، بسم اللہ میں بتایا تھا. بعض تو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں تھے، دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن پارٹنر بنائیں گے، بسم اللہ والعزیٰ. تو آپ کو بتایا کسر قلب اور کسر افراد اللہ کے لیے یاد ہے کہ نہیں؟ وہ سارے لوگ کہاں پہنچے اور تم لوگ ابھی تک ادھر ہی پڑے ہوئے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب و اسباطہم اور ان کی اولاد اور پوتے موتے، یہ ان کا اسم ہو گیا. کانوا ھودا و نصارا، پورا جملہ خبر بنے گا یہ یہودی یا نصرانی تھے.
کیوں یہ کہتے ہو کل انتم عالم کل انتم ام اللہ عالم، بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ خود بتاتے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تم کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی تھے، ان کی اولاد ان کے پوتے پڑ پوتے یہ سارے کے سارے یہ کہ یہودی نصرانی تھے۔ تو اتنا بتاؤ، شف نہیں کرو، صرف شفتالو بولو، شف نہیں کرو بلکہ شفتالو آڑو کو کہتے ہیں ہمارے بلوچ لوگ۔ شف نہیں کرو، صرف شفتالو بولو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ او پٹھان کا بچہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ آپ کہیں گے اللہ، تو اللہ جب زیادہ جانتا ہے تو اللہ کی بات کو سنو۔ اللہ کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ آئے سمجھ میں؟ ہاں یہ جنت پتر قل انتم عالم ام اللہ، لفظ اللہ کا عطف ہوگا، ہم عاطفہ ہوگا، انتم پر عطف ہوگا، یہ مبتدا اور عالم اس کے لیے خبر۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ایسی گواہی کائنات عندہ، اس کے پاس کوئی گواہی ہے محمد کے بارے میں، من اللہ اللہ کی جانب سے کوئی گواہی ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ خیال کر لینا، من اللہ ازلموں کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، ازلموں کے ساتھ متعلق ہوگا ومن ازلم من اللہ، تو پھر مانا ہوگا اللہ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اللہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اڑے سمجھ آئے؟ اس طرح کو بوڑھ بچے شمبو، سمجھے؟ تو اب کیا ہوگا؟ من استفہام، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو بتایا الاستفہام یکون متضمنا معنی نفی، من ازلم ممن کتم شہادۃ معنی لیس احد ازلم، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کہ ممن کتم شہادۃ کائنۃ عندہ، جس کے پاس کوئی گواہی ہے محمد کی صداقت کا اور سچائی کا۔ یہ گواہی کہاں سے آئی؟ من اللہ، ثابتۃ من اللہ، یہ شہادتاً کی صفات بنیں گے، عندہ بھی شہادتاً کے ظرف، من اللہ ثابتۃ کائنۃ، یہ شہادت یہ کہ اللہ کی جانب سے آگئی۔ اس شہادت کو جو چھپاتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے دنیا میں جانے دا پتریا۔ یہ شہادت سے متعلق ہوں گے عندہ اور من اللہ، اس کو ازلموں کے ساتھ متعلق نہیں کرنا، پکا کافر بنو گے تم، تمہارے کفر میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اڑے ایسے میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بازائد ہے وَمَا اللَّهُ غَافِلًا عَنْ أَعْمَالِكُمْ، ما مصدری ہوگا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ مَعْمُولَاتِكُمْ تَعْمَلُونَهُ ما موصول ہوگا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک پاکیزہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، جو کچھ اس نے بھلائی اور برائیاں کی وہ انہیں کو ملیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ من ازلموں کے اشکال صبح کو من ازلم ممن مساجد اللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، 2 جواب دے چکا ہوں، لہذا گڑ 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 نہ کرو، اڑے کچھ پلا پلا ہون۔ سیقول السفہاء من الناس، بانی قبلہ ہم نے بیان کری، بانی بیت اللہ ابراہیم، اور بیت اللہ کی فضیلت بیان کر دی، وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور بتا دیا کہ اس وقت یہ کہ اسحاقیت قبلہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصود نظریہ ہے، سمجھ رہی میں؟ ایک انقلاب ہے۔ پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے امامت، پہلے امامت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ میرے اولاد کو امام بنا دینا، پہلے امامت یہ سب کچھ حکومت اسحاقیین کے پاس تھا، اب منتقل ہو گئی اسماعیلی لوگوں کے پاس، محمدی ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ اے جی، اس لیے ہمارا قبلہ بدل گیا، اب یہ ہے کہ شام سے فلسطین سے تبدیل ہو گیا ادھر بیت اللہ کی طرف۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہودی کو مرچ لگے گی یہودیوں کو کہ کیا ہوا، کس چیز نے ان کو بدل دیا، 16-17 مہینے تو یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہون کیا ہو گیا؟ اڑے سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ آج کا سبق صبح کا جو ہے نا یہ تمہید تھی تحویل قبلہ کے لیے، اب تحویل قبلہ شروع ہو رہا ہے، فلا تو گڑ 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 نہ کرو۔ اڑے اور سمجھ میں آیا جنے دا پتریا؟ اب سمجھیے گا، تحویل قبلہ 1 مرتبہ ہو چکا ہے یا 2 مرتبہ ہو چکا ہے، مفسرین کی رائے دونوں ہیں۔ ایک یہ ہے مولانا، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اب اس کے ادھر میں رخ کر کے نماز پڑھوں تو تب بھی ٹھیک ہے، ادھر آؤں تب بھی ہے، ادھر آؤں تب بھی ہے، ادھر آؤں تب بھی ٹھیک ہے بیت اللہ میں۔ جب میرے پیارے مکے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے آپ کو حکم تھا
کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ کیا تھے؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی طرف جب مکے میں تھے اس وقت سے آپ کو حکم تھا، لیکن اس وقت چونکہ آپ مکے میں تھے اور بیت اللہ آپ کے قریب تھا تو آپ یہ ہے کہ بیت اللہ اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ وہاں سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور قبلہ بیت اللہ بھی، ایک تیر سے دو شکار۔ معمور بھی براہ راست کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ، لیکن آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی توجہ ہوتی تھی اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔ لیکن جب آپ کو حکم ہو گیا کہ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ تو مدینہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر اب وہاں ہو ہی نہیں سکتا، وہاں بیت اللہ نہیں ہے، اور حکم تو پہلے سے وہاں مکے میں بھی حکم آپ کو مسجد اقصیٰ کا تھا، تو وہاں 16-17 مہینے ہجرت کے بعد آپ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ لیکن بڑی پریشانی تھی کہ جو قریش مسلمان ہو چکے ہیں دوسرے لوگ کہ اللہ آپ کا ابراہیمی قبلہ کیوں چھوٹ گیا؟ ہاں، تو 16-17 مہینے کے بعد آپ کی تمنا تھی، طبعی تمنا تھی کہ میرے ابا کا قبلہ یہ ہے کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے 16-17 مہینے کے بعد آپ کو حکم ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہو گیا۔ اب تحویل قبلہ کتنے مرتبہ ہوا؟ صرف ایک مرتبہ۔ اے ظالمو عاقلو بدبختو، ایک مرتبہ تحویل قبلہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، اسی وقت سے آپ کو حکم ہے، اسی وقت سے آپ کو حکم ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کریں۔ لیکن ادھر چونکہ بیت اللہ موجود ہے اور آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا، ایک تیر سے دو شکار۔ لیکن یہ قبل الہجرت، ہجرت سے پہلے۔ اما بعد الہجرت، ہجرت کے بعد جب آپ نے ہجرت کر لی تو اب یہ ہے کہ اللہ کا بلکر ہو ہی نہیں سکتا، اب تو صرف مسجد اقصیٰ کی طرف رخ، جو کہ معمور بہا ہے پہلے ہی سے۔ 16-17 مہینے کے بعد دلی تمنا تھی کہ کسی طرح توجہ الی القبلہ ہو، 16-17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہو گیا، لہذا آپ نے یہ کہ بیت اللہ کی طرف۔ اب تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہو گیا، بولو اب تحویل قبلہ ایک مرتبہ، ہاڑے ہاں ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے جب میرے نبی مکے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے لیے معمور بھی جو تھا وہ بیت اللہ تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، سمجھے؟ لیکن جب مدینہ چلے گئے، وہاں یہودی مدینہ، ان کی تالیف قلب کے لیے کہ ان کو بھی خوش رکھنا، کسی طرح قریب آ جائیں، تو مدینہ جب گئے تو آپ کو حکم ہو گیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، سمجھے؟ لیکن یہ طبعاً چونکہ آپ کو پریشانی رہتی تھی، 16-17 مہینے کے بعد پھر واپس حکم ہو گیا کہ رخ کرو قبلے کی طرف۔ تو اب تحویل قبلہ کتنے مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہیں آسام سب کچھ پنجیت وقت ضائع کرے، آڑے چھوڑو، اب 2 مرتبہ آڑے ہو گیا، جی ہو گیا، بس ختم، سمجھے؟ اب چلو، سیقول السفہاء من الناس مخصوص من البعض، عام ہے لیکن مراد اس سے یہود ہے، سمجھے؟ وَإِن كَانَ عَامًا وَلَكِنَّهُ قَدْ خُصَّ مِنْهُ الْيَهُودُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْيَهُودُ، سمجھے؟ سیقول السفہاء من الناس، یہود مراد ہے، باقی لوگ اس سے تخصیص ہو گئے۔ ما ولہم، یہ کہیں گے ما ولی المسلمین، ما صرف مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ان قبلتہم، ان کے اس قبلے سے التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے، بیت المقدس سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا، سمجھے؟ ایک دوسرا یہ کہ ما ولہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان قبلتہم بیت اللہ سے التی کانوا علیہا، جس پر یہ کہ ہجرت سے پہلے تھے، ہجرت سے پہلے جس پر یہ تھے، کس چیز نے ان سے پھیر دیا؟ تو ان قبلتہم التی کانوا علیہا، مسجد اقصیٰ اور بیت اللہ دونوں مراد لے سکتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ ما واللہ ما ایو شیء کے معنی میں ہو کر کے مبتدا بنے گا، واللہ فعل با فاعل مفعول به، قبلۃ موصوف التی کانوا علیہا، یہ جملہ اس کے لیے صفت بنے گا، کانوا کا واو اسم علیہا، ثابتین کائنین حاصلین موجودین مستقرین ہو کر کے، یہ کان کے لیے خبر بنے گا، نا کان اپنے اسم خبر سے مل کر کے جاندہ پترا صلہ ہو گیا، التی کے لیے التی صفت ہے، قبلتم کے لیے قبلت متعلق ہے واللہ کے ساتھ، واللہ مرفوع مالن خبر ہے، ما کے لیے ما جاندہ پترا ہے، مقول ہے سیقول کے لیے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، اڑے ہو گیا؟ جواب دے دیا، واہ، قل المشرق والمغرب مملوکان للہ، المشرق والمغرب مملوکان للہ، دونوں اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے پہلے مشرق کا حکم دیا تھا، اب مغرب کا حکم دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے بابا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بندے کو تو ماننا ہے، بولو
بندے کو تو ماننا ہے، بندے کا کام بندگی، نہ مانے گا تو پھر گندگی. سمجھ رہی میں کہ چل قل للہ المشرق والمغرب، المشرق والمغرب مملوکان للہ یہدی من یشاء، اللہ رہنمائی کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. 16-17 مہینے صراط مستقیم مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اب بیت اللہ کی طرف صراط مستقیم خدا کے حکم صادر فرمانے کے بعد اب صراط مستقیم جنیدہ پترا بیت اللہ ہے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. آیا مسئلہ سمجھ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پس اسی طرح ہم نے آپ کو یہ کہ ایک بہترین امت بنا دیا. وسطاً کا معنی خیاراً، ایک بہترین اور معتدل قسم کی امت ہم نے آپ کو بنایا. اسی طرح کاف تشبیہ کے لیے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ كَمَا اصْطَفَيْنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الدُّنْيَا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تشبیہ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے ابراہیم اس کو ہم نے چنا، اسی طرح ابراہیم کو انبیاء میں چنا اور آپ کو امتوں میں چنا. کم استفینا ابراہیم وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا بھی گزرا آپ کے سامنے. کم استفینا ابراہیم كَذَلِكَ اسْتَفَيْنَاكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. فَالتَّشْبِيهُ فِي الْإِسْتِفَاءِ، بولو فَالتَّشْبِيهُ فِي الْإِسْتِفَاءِ. اس وقت استفاء اور اختیار اور چننے کے اندر تشبیہ ہوگی. کم استفینا خلیلنا ابراہیم، جیسے ابراہیم کو چنا. استفیناکم وجعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اڑے ہو گیا ایک صورت میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے عملنگو کما ہدینا نبینا محمدن، کما ہدینا نبینا محمدن، جیسے محمد کی رہنمائی کر دی بیت اللہ کی طرف. ہدیناکم کذالک ہدیناکم، اسی طرح آپ پوری امت کی ہدایت آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں. وجعلناکم امۃ وسطا، اب تشبیہ فی الہدایت ہے. کما ہدینا نبینا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس کی رہنمائی کی بیت اللہ کی طرف، جیسے اس کی رہنمائی کر دی اور تحویل قبلہ کر دیا. جعلناکم امۃ وسطا، اسی طریقے پر تمہیں امت وسط بنا دیا. ہو گیا. تیسرا مولانا کما جعلنا قبلتکم بین المشرق و بین المغرب کذالک جعلناکم امۃ وسطا معتدلۃ بین الافراط و بین التفریط. ہاں ملنگو کما جعلنا قبلتکم بین المشرق و بین المغرب. آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ کمپیوٹر سمجھتا ہے، یہ کیلکولیٹر، یہ کمپیوٹر سمجھتا ہے، یہ ٹر، یہ ابھی آ گئے ٹر. اب یہ آپ کو بتا دیں گے یہ مشینیں آپ کی کہ یہاں سے خضدار تک لگائیں گے کہ کتنے کلومیٹر، وہ آپ کو کلومیٹر بتائے گا. اس زمین کی یہ مربع زمین ہے، اس زمین کا سینٹر، اس کا سینٹر کیا ہے، اس کو متعین کرے گا کہ اس طرف سے 400 گز ہے، اس طرف سے 400 گز ہے، اس طرف سے 400 گز ہے. بتاؤ آپ کا موڈ ہے؟ موڈ ہے؟ شکر ہے، موڈ والے لوگ ہیں. میں تو خامخواہ بدبخت ہوں جو آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں، سمجھے. اس زمانے کے اندر مولانا یہ چیزیں کچھ نہیں تھیں. اللہ پاک نے بیت اللہ کو زمین کے درمیان میں ایسے رکھا ہے کہ جیسے گھڑی کے درمیان میں 3 سوئیاں جڑی ہوئی ہوتی ہے. 3 سوئیاں، سیکنڈ والے، منٹ والی اور گھنٹے والی، بالکل مرکز میں. اوپر 1 سے آؤ گے 12 سے آؤ گے بھی 3 انچ کا فاصلہ ہوگا. یہاں 6 سے جاؤ گے 3 انچ کا فاصلہ ہوگا. 3 سے آؤ گے 3 کے اور سوئیوں کے درمیان میں 3 انچ کا فاصلہ ہوگا. اور 9 سے آؤ گے سوئیوں کے درمیان میں اور اللہ 9 کے درمیان میں 3 انچ کا فاصلہ ہوگا. محیط الدائرہ ہے یہ. محیط دیکھ، گھڑی دیکھی جو بڑی گھڑیاں، بہت بڑی بات ہے سمجھے. یہ جو گھڑیاں جو ہوتی ہے اس کے درمیان میں یہ جو ہند سے ہوتے آئے سمجھے، جیسے کہ یہ سینٹر میں بالکل وسط میں سمجھے، پوری کائنات کے دل میں اسی طریقہ پر کعبۃ اللہ ہے. اب ان کتے کے بچوں کے کمپیوٹر کیلکولیٹر سمجھے، وہ کہتے راڈار ماڈار سمجھے، وہ ٹر، یہ سارے ٹر والا آ گیا. اب مشین لگائیں گے جہاں سے بھی بالکل پوری کائنات کے درمیان میں بیت اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھ رہو زمین اس طرح ہے،
اس طرح زمین سمجھے اصل اس طرح زمین سکڑی ہوئی ہے، یہ دل میں بیت اللہ ہے، اور اس کو پھیلا دیا ہم نے، ایسے کر دیے۔ زمین پہلے ایسی گول تھی، سمجھ رہی میں، سمجھے، اب ہو گیا، پھیل گیا، آیا سمجھ۔ والارض بعد ذلک دہاہا، اصل سینٹر یہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ جو کہ غبار ہے نا آپ کے، اس کے درمیان والے پھونک مارو پھیلے گا۔ تو اسی طریقہ پر سمجھو کہ یہ جو پورے گھڑی کا وہ مسئلہ ایسے سکڑی ہوئی سوئیوں کے پاس تھی، اب اس کو پھیلایا، ہر طرف سے گول ہی گول ہو گیا۔ یہ زمین ہے، والارض بعد ذلک دہاہا، اس کو پھیلایا، لیکن درمیان میں سینٹر میں بالکل زمین ہے۔ یہ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ہاں، اب خلاصہ یہ نکلا کہ یہ زمین جو ادھر سے پھیل گئی ایسے، لیکن اس کو واپس ربڑ کی طرف سکیڑو تو ادھر آئے گا۔ یہ ادھر سے پھیل گئی، اس کو یہ کہ اس کو کیا ہے سکڑنے کی کوشش کریں، اور اس کو یہ ہے کہ آپ لپیٹیں تو یہیں آ کر کے لپٹ جائے گی، سمجھیں۔ خلاصہ یہ نکلا، یہ ام القرى ہے، اصل القرى ہے، سب کی ماں ہے، یہیں سے پھیل گئی ایسے، پھر ایسے آ کر کے جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ زمین کو کبھی ایسے پھیلاتا ہے، کبھی ایسے اس کو جما لیتا ہے، اور اللہ اس کو اس طریقے پر کیا کرتا ہے، اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ ان اللہ قد زوالی الارض، اللہ پاک نے زمین کو میرے لیے اس طریقے پر سمیٹا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میرے سامنے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ جائے گا، دیکھو یہ آپ کے پورے گراؤنڈ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین میں دکھائے گا، تو کیا یہ پورے 20 ایکڑ ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں؟ لیکن کیسے اس کو سمیٹتا ہے، سمیٹ کر کے آپ کو ٹیلی ویژن کو چھوڑو، اس کے چھوٹی اسکرین پر یہ کہ آپ کا پورا کلاس ہی آئے گا۔ حالانکہ یہ بڑا ہے یا کلاس بڑا ہے؟ ہاں، کلاس بڑا، کلاس بڑی تو کلاس اس میں کیسے آ گیا؟ بڑا چھوٹے میں کیسے؟ کلاس آپ کے اندر جا سکتا؟ لیکن انگریز نے اسے کیا، تو یہ زمین ایسے ہی پھیل جاتی ہے، اس کو سکڑا ہے، اصل چیز کعبۃ اللہ ہے۔ آئے مثلا، اس لیے اس کو کہتے ہیں قلب الارض۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب الارض۔ قلب الارض، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بالکل درمیان میں یہ قلب ہے، سمجھ رہی ہیں؟ یہ دو درے، سمجھتا ہے؟ یہ درے، اور یہاں سے آ جاؤں، یہ دو درے، قریب ہے، آیا سمجھ؟ وہ بالکل درمیان میں، ہاں آیا سمجھ میں؟ موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ اصل بات میں نے ابھی تک بتائی نہیں، اب اصل بات آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مسابۃ للناس، یعنی القطعات ترجع الیہا، جتنے قطعات زمین کے ہیں یہ سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں، یہیں سے پھیلا کر کے ان کو ربڑ کی طرح بڑا کر دیا زمین کو۔ تو اصل زمین یہی ہے، یہ ہوگی۔ اب آ جاؤ گھڑی کے درمیان میں 3 سوئیاں ہیں، اور یہ جو دائرہ گول ہے نا، گول دائرہ ہے، 1 2 3 4 سے لے کر 12 تک، یہ دائرہ سمجھے، یہ بالکل سینٹر میں ہے یہ 3 سوئیاں۔ اب یہ 3 سوئیوں سے تم 12 کی طرف آ جاؤ، 3 انچ کا فاصلہ ہو، 3 سوئیوں سے نیچے 6 پر آ جاؤ، 3 انچ کا فاصلہ ہو، 3 سوئیوں سے 3 کی طرف جاؤ، 3 انچ کا فاصلہ ہو، 9 کی طرف آ جاؤ تو سمجھو کہ یہ گول دائرہ ٹھیک ہے۔ اگر 12 سے آپ آ جائیں، 3 انچ کا فاصلہ ہے، 6 سے جائیں کہ یہ سوئیاں 4 انچ کے فاصلے پر، تو سمجھو کہ یہ مرکز نہیں ہے، آپ نے لکیر ادھر سے بڑھا دی ہے، یہ لکیر غلط ہے، 6 کی طرف سے بڑھ گئی ہے، 4 انچ پہ آ گیا۔ 3 سے آئیں گے 3 انچ، 9 کی طرف سے جائیں گے 4 انچ، تو معلوم ہو گیا کہ 9 غلط ہو گیا ہے، وہ مرکز سے زیادہ۔ ان سب کے کہ یہ گول ہے، 1 2 کے جتنے بھی ہند سے ہے، مرکز کی طرف آ جاؤ گے، سوئیوں کی طرف آ جاؤ گے، اس گول دائرے کی تصدیق، اس میں کئی چیزیں ہیں، 1 سے لے کر 12 تک، سمجھے، 1 سے 12 تک، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان سب کا یہ دائرہ گول ہے، اس کی تصدیق ہوگی مرکز سے۔ اس کی تصدیق کس سے ہوگی؟ مرکز سے تصدیق ہوگی۔ پھر 1 اور 3 کے درمیان میں فاصلے وہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہے، 1 اور 3 درمیان میں کون ہے؟ مولانا 2 صاحب ہے۔ 1 اور 4 کے درمیان میں فاصلہ ہے،
اور بچے سمجھے، 1 اور 4 کے درمیان میں فاصلہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ 1 اور 11 کے درمیان میں فاصلہ ہے، آیا سمجھ میں؟ لیکن یہ بتاؤ 1 اور 12 میں کون سا فاصلہ ہے؟ 1 اور 12 میں کون سا فاصلہ ہے؟ شروع ہو گیا ہے 1 سے، آ کر کے ختم ہو رہا ہے 12 پر، سمجھے؟ 2 میں اور 12 میں فرق ہے، سمجھے بھائی جان؟ 3 میں اور 12 میں فاصلہ ہے، لیکن 1 میں اور 12 میں فاصلہ نہیں ہے، مبدا 1 ہے اور منتہا 12 ہے، یہ پورا کا پورا محیط الدائرہ بن گیا، اور مرکز کیا ہو گیا؟ 3 سوئیاں ہو گئی۔ اس پورے محیط الدائرہ کی تصدیق کس سے ہوگی؟ مرکز سے ہوگی۔ اب آنا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، نبوت شروع ہو گیا آدم سے، شروع ہے آدم علیہ السلام سے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا، یہ ٹھیک ہے، یہ تبلیغی باتیں رائمڈ والے بتاتے، میں یہ نہیں بتا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ شروع آدم سے ہے اور انتہا جا کر کے عیسیٰ پر۔ آدم اور آدم 12 ہے، عیسیٰ علیہ السلام 1 ہے، یہ دونوں مثلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہیں، ماں باپ ایک کے نہیں ہے، ابا جی کے ماں باپ نہیں ہے، اور بیٹے اسماعیل حضرت عیسیٰ کی اس کا باپ نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں آ کر کے جمع ہو گئے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا دائرہ بن گیا۔ لیکن یہ دائرہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مرکز نبوت محمد ہے، ان سب کی تصدیق محمد کرے گا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ان سب کی تصدیق کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ۔ اس لیے آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ میں مر گیا کہ کتاب بھی آپ کی مصدق ہے، نبی بھی آپ کا مصدق ہے، سمجھتا ہے؟ اس محیط دائرہ میں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، سمجھے؟ ولیکن خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ میرے فیکٹری کی چیز ہے، لہذا اس پر میں نے تصدیق کر دی، اس پر مہر لگایا۔ محمد رسول اللہ مہر ہے، اس کا مہر 1 پر بھی لگائے، 2 پر بھی لگائے، 3 پر لگائے، آدم علیہ السلام پر لگایا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ 12 عیسیٰ ہے، عیسیٰ پر بھی لگائے، اس پورے محیط الدائرہ پر قادیانی کو، خنزیر کے بچے کو کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اس وجہ سے اللہ آپ کا گیٹ آؤٹ، واپس اپنی ماں میں چلا جائے۔ آیا سمجھ میں؟ واپس جائے امی جی میں، اگر کوشش کرے کہ جگہ مل جائے واپس جائے۔ ارے ہون سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ ان کو گالی دینا میرے ایمان کا حصہ ہے، سمجھ شریف میں؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ سمجھتا ہے؟ جب ادھر پہنچیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ولید کو اللہ نے کتنی گالیاں دی، سمجھ شریف میں؟ ہو گیا معلوم؟ اڑے ہون آ گیا۔ ایک یہ کہ کما استفینا ابراہیم فی الدنیا کذالک استفیناکم وجعلناکم امۃ وسطا، التشبیہ فی الاستفاء۔ دوسرا عرض کیا کہ کما ہدینا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ، کعبے کی طرف ہدیناکم وجعلناکم امۃ وسطا، التشبیہ فی الہدایہ۔ کما جعلنا قبلتکم بین المشرق و بین المغرب کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ امت وسط ہے، نہ پیشانی پر تھوکو نہ داڑھی پر تھوکو، درمیان سے تھوکو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے افراط اور تفریط کے درمیان میں یہ امت ہے، جہاں پر اخلاقیات پڑھاتے، جہاں پر مسائل پڑھاتے آپ کو بتائیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ایک میں نے آپ کو بتایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ میں بتایا کہ کاف 4 تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، تعلیل کے بھی لیے آتا ہے، کمال کے لیے بھی آتا ہے، یہاں کمال کے لیے، کمال کی امت آپ کو بنایا، اس وقت تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اڑے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ استاخ بوڑو بچے شمبو، ہاں مردو یہ اللہ خلونے خیرت دی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ جی سیقول السفہاء وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے آپ کو امت وسط بنا دی، وسطاً صفت بنے گا امت کے لیے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ آپ لوگوں پر یہ کہ گواہی دیں، لتکونوا جعلنا کے ساتھ متعلق، کذالک مفعول مطلق ہوگا، جعلناکم جعلن کائنا کذالک، ٹھیک ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے دو، ویکون الرسول شہیدا علیکم، اور نبی تم پر گواہی دے دیں۔ یہ اس طریقہ پر ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں پر یہ ہے کہ گواہی دے دیں گے، اور ہم یہ قوم ان کی تکذیب کر دیں گے، ہم یہ ہے کہ ان کے قوم کے خلاف گواہی دے دیں گے، امت محمدیہ کہ انبیاء نے یہ ہے کہ تبلیغ کیا تھا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے،
سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وَكَذَلِكَ جان، اور نبی ہم پر گواہ بنے گا. ہو گیا مولانا؟ باقی شہید کا معنی شہید گواہ. گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو حاضر ہو جگہ کو دیکھے. لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. لہذا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. تو اس طریقہ پر ہے کہ آپ کی چند بکریاں ہیں، ادھر سے 2 بھیڑیے ادھر آتے ادھر دوڑتے تو ادھر سے 2 بھیڑیے ادھر سے ادھر دوڑتے تو ادھر سے، کیا کرو گے؟ سمجھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. ہر جگہ پر کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے. جب ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے تو عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب ہے تو حاضر ناظر نہیں. عالم الغیب ہے نا، غیب کو جانتا ہے تو بہت سی چیزیں اس سے غائب ہے، اور آپ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ہے تو غائب ہی نہیں اس سے. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ سمجھے؟ عقیدتکم عقیدت الحاضر والناظر تبدلو عقیدت علم الغیب و عقیدت علم الغیب تبدلو عقیدت الحاضر والناظر. کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا. اڑے کچھ پہلے پڑھا؟ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شہید کا معنی حاضر کے نہیں ہے. شہید کا معنی من یدل علی احوال الناس، تو کہ ہم بھی تو حاضر ہیں، اس لیے کہ ہم بھی تو گواہی دے دیں گے باقی امت، تو میں بھی حاضر و ناظر ہوں. اس لیے الشہید لیس بمعنی الحاضر، الشہید بمعنی من یدل علی احوال الناس، جو لوگوں کی حالتیں بتائے. آج مجھے معلوم ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، سری لنکا کے پتہ نہیں کہاں پر 200-250 بندے مارے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قرآن نہیں پڑھتے، زیادہ اخبار پڑھتے، اس لیے بتا دیا آپ کو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ گواہ کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ہو گیا ملنگو؟ یہ بچہ موجود نہیں تھا جس وقت زلیخا بھگا رہی تھی ہمارے نبی کو علیہ السلام. ان کان قمیصہ قد وشہد شاہد من اہلہا، شاہد کہا اس کو، گواہ ہے. وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. آیا مسئلہ سمجھے؟ شہید کے لیے، شاہد کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. تیسرا جواب ہو گیا. چوتھا جواب یہ ہے کہ شہید بمعنی رقیب، نگران. وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَىٰ إِيمَانِكُمْ، نبی نگرانی تمہارا کر رہا ہے، اور تم لوگ یہ ہے کہ دوسری قوموں کی نگرانی کر دو کہ مرتد نہ ہو جائے، ان کو توحید کی طرف بلا دو. الشہید بمعنی الرقیب، شہید رقیب کے معنی میں نبی تمہارا نگران ہے، تم باقی قوموں کے نگران ہو. ہو گیا؟ اڑے ہو گیا مولانا؟ پانچواں جواب یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ شہید سے حاضر و ناظر ہے تو محمد رسول اللہ تو ہمارا گواہ، ہم پہ حاضر و ناظر ہے، ہم تو پوری امتوں پر حاضر و ناظر ہے، اس لیے کہ وہ شہید مفرد ہیں اور پوری امت شہداء علی الناس ہم لوگ بھی ہیں، لہذا ہم بھی حاضر و ناظر ہے. اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ چھوکرا یہ ہو گیا. پھر امت کی افضلیت لازم آئے گی. نبی ہم تو تمام امتوں پر حاضر کیا ہے، گواہی دے رہے، حاضر و ناظر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کا بھلا کرے وہ صرف ہے. اور چھٹی چیز وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، علم الغیب، یعنی یعلم ما یغیب عنہ، نبی سے جو غائب ہے اس کو جانتا ہے. اور ادھر تم کہتے ہو حاضر ہے تو کچھ بھی نہیں. اور جہاں تک مسئلہ اللہ کا عالم الغیب ہونا، میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ عالم الغیب ہے ہمارے اعتبار سے، ما غاب عنا یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا، ورنہ اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں. اللہ عالم الغیب بھی عالم الشہادت ہے، شہادت تو ویسے ہی شہادت ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عنہ لا یغیب عنہ کے معنی میں لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من. تم اس قسم کا نص نبی کے بارے میں دکھاؤ تو تم جیت گئے، ہم ہار گئے. اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا، اس کے بعد چلو مولانا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. یہ ہو گیا حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو گیا مولانا. سمجھے؟ آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ کا کبھی واسطہ پڑے گا نا ان حضرات سے، تو ان سے یہ کہہ دینا کہ نبی اپنے جسم میں
عنصری کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یا جسم مثالی کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یا آپ روح کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ آج تک یہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہوا۔ میں خود بریلوی تھا، سمجھ رہی ہوں، میں نے حفظ ہی نہیں سے کیا ہے، چند پارے دیوبندیوں سے حفظ کیا، ان کے ہاں میں نے حفظ کیا۔ سکھر میں جامعہ غوثیہ، سمجھے، جامعہ غوثیہ رضویہ باغ حیات علی شاہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے، میں بڑا نعت خوان تھا ان کا، ایسا سمجھیں۔ یہ جمعہ نماز کے بعد سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی، جو کراچی کے مشہور تھے، ہم سکھر میں تھے، 76-77 کی بات ہے، آج سے 30-40 سال پہلے ہو گئے، تو حضرت وہاں تشریف لائے سکھر میں، غضب کی اس کی آواز تھی، حضرت کا بیان تھا، سمجھے۔ اس سے پہلے میں نے تلاوت کی، فلا صدق ولا صلی، تلاوت کی، اور پھر میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے نظم بھی پڑھا، نعت پڑھی، اور پھر ہمارا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ادھر ملنگو بس ادھر اس طرح ہاتھ کیے، بڑے بڑے آپ کے جیب ہیں، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، دکھے دلوں کا پیام لے لو، سمجھ میں نہیں ہے؟ تو ایک ایک شعر کو 2-2 3-3 مرتبہ ہم دہراتے تھے، لوگ جلسے میں، ایک نے 50 دیا، دوسرا 100 نہیں دے گا تو وہ بے غیرت ہے، تیسرا 150 نہیں دے گا وہ بے غیرت ہے، چوتھا یہ ہے کہ غریب نے جب 150 دے دیا تو یہ مالداری ہے، 200 اس کو دینا ہے۔ تو آپ یقین کریں اس بریلوی مذہب میں وہ مزہ تھا، ہم لوگ اتنے خوش تھے، دیوبند میں آ کر پریشان ہو گئے ہم۔ دیوبند میں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے بھائی، کچھ بھی نہیں، خشک مذہب ہے، سمجھے، اس لیے ہم چاہتے ہیں میں دوبارہ جاؤں۔ ہمارا رشتہ داری یہ بغیرت آیا ہوا چھپا ہوا تبلیغ میں گیا ہے، سمجھے، یہ یاسر، سمجھے، کچھ بھی نہیں ہے ان سے، سمجھے، برزی بیدو سرو شمشاد و چمید، چشمی مورو پائے مارو خیر و ملا کسر، 1 روپے بھی نہیں ملے، یہ ہو گیا مولوی صاحب۔ تو اس لیے حضرت نے میرے لیے دعا فرمائی، مولانا محمد شفیع اوکاڑوی نے، کہ اللہ پاک اس بچے کو ہدایت دے دے، تو اللہ نے ہدایت دے دی۔ حضرت مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہوگی حضرت کی، سمجھ رہی میں۔ بعد میں اس کو فالج ہو گیا، چہرہ اس کا ٹھیڑا ہو گیا، ورنہ یہ غضب کا خطیب تھا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، غضب، یہ کراچی کے تھے، کراچی، یہ پورے سندھ میں گھومتا پھرتا تھا، سمجھ رہی میں، کہ پوری دنیا میں، اور اب پتہ نہیں بیٹا ہے اس کا، پتہ نہیں کیا ہے، سمجھے۔ تو ان کے ساتھ ہم نے پڑھا مولوی صاحب۔ اب سمجھو، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، مولانا اس کی کئی ترکیبیں ہیں، سب سے بہترین ترکیب ابو حیان نے کی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وما جعلنا الجهة التي كنت عليها، التي كنت عليها، الجهة موصوف بنے گا، التي كنت عليها اس کے لیے صفت بنے گا، التي كنت ثابتا عليها موصول صلہ، یہ جہت کے لیے صفت ہے، یہ مفعول اول ہے، اور القبلۃ مفعول ثانی ہے، سب سے بہترین ہے، اور جعل سیرہ کے معنی میں ہے۔ وما جعلنا الجہت التی، وہ جہت کی جس پر آپ یہ ہے کہ تھے ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے جس پر آپ تھے، اور ہجرت کے بعد پھر آپ مدینے، اب اس جہت سے مراد مکہ ہوگا، اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے قبلہ بنایا کہ اللہ لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کرے من یتبع الرسول، جو نبی کی پیروی کرتے ان کو ظاہر کر دے، تمیز دے دے، ممتاز کر دے، ممن ان لوگوں میں سے ینقلب علی عقبہ، جو اپنے ایڑیوں پر پلٹ پڑتے ہیں، معنی یہ کہ جو مرتد ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے جان، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بدبختو، بھائیو، مسئلہ دیکھو، جعل تصویر جو ہوتا ہے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے 2 چیزیں، الانتقال من حالت الی حالت اخری ہوتا ہے، جیسے خود سارہ کے اندر ہوتا ہے، سارہ میں ہوتا ہے سارہ زید غنیًا، بولو سارہ زید غنیًا، اس کا معنی یہ کہ بعد ان کان فقیراً، پہلے فقیر تھا، فقیری والی حالت جو ہے نا اس سے منتقل ہو کر کے غنی والی حالت کی طرف سے۔ جعلنا زیدًا عالمًا، زید کو ہم نے عالم بنا دیا، یا جعلنا الجاہل عالما، جعلنا الجاہل، اب یہ ہے کہ سیرورت ہو گئی، جہالت سے منتقل ہو کر علم کی طرف یہ چلا گیا۔ ہاں اب سمجھو، ما جعلنا الجہت التی، بولو، اس لیے کہ ہجرت کے بعد قبلہ ہونا تو ختم ہو گیا،
ہجرت کے بعد ختم ہو گیا، ہجرت کر کے مدینے کی طرف رخ کیا۔ اب التی کنت علیہ، التی کے لیے صفت کیا نکالیں گے؟ الجہت۔ اب کہو ما جعلنا الجہت التی کنت علیہ، وہ جہت جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے، بولو وہ جہت جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے، ان کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا، ان کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا کسی بھی مقصد کے لیے، مگر اس لیے اس مقصد کے لیے بنایا تاکہ منافق میں، مرتد میں اور مومن میں فرق ہو جائے۔ ما جعلنا القبلۃ التی، ما جعلنا الجہت التی، اس جہت کو جس پر آپ تھے ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد پھر وہ منسوخ ہو گیا، اب اس کو دوبارہ ہم نے قبلہ نہیں بنایا، کسی بھی مقصد کے لیے نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا تاکہ فرق ہو جائے۔ ہاں اب اس وقت یہ ہوگا، یہ جال ناسخ ہوگا۔ التی الجہت التی کنت علیہ مفعول اول ہو گیا، اور التی اس سے اللہ آپ کو بلا کرے کہ بیت اللہ مراد ہے اور کعبہ مراد ہے، اور قبلتاً یہ مفعول ثانی ہو گیا۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا، ما جعلنا الجہت التی، ما سیرنا الجہت التی، وہ جہت جس پر آپ تھے ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے تو قبلہ تھا، ہجرت کے بعد قبلہ ہونا اس کا منسوخ ہو گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہجرت کے بعد وہ منسوخ ہو گیا، اس کو ہم نے دوبارہ قبلہ نہیں بنایا۔ ما جعلنا الجہت التی کنت علیہ القبلۃ، اب مفعول، اس کو قبلہ نہیں بنایا، القبلہ کا بعد میں ترجمہ کرو گے، سمجھے؟ یہ مفعول ثانی، اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا تاکہ یہ کہ اپنوں میں اور غیر اپنوں میں اور اجنبیوں میں فرق ہو جائے۔ کون مانتا ہے نبی کی بات کو، کون نبی کی بات کو نہیں مانتا؟ جو اللہ والے ہوں گے کہیں گے ٹھیک ہے جی، ہمارے نبی کو پہلے ادھر حکم تھا مسجد اقصیٰ کا، وہ کرتے تھے، اب حکم اس کا ہو گیا۔ اب مطلب ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قبلیت یہ منتقل ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ہجرت کے بعد چونکہ منسوخ ہو گیا تھا اب منتقل ہو گیا قبلہ کی طرف۔ اس وقت جال سے جال ناسخ مراد ہوگا، بولو ارے جال ناسخ ہے نا، وما جعلنا القبلۃ التی، بولو وما جعلنا الجہت التی، وہ جہت کون سی جہت؟ قبلہ کعبہ۔ وما جعلنا الکعبۃ التی کنت علیہ، وہ کعبہ جس پر آپ تھے ہجرت سے پہلے، اب منسوخ ہو گیا نا، اب منسوخ ہو ہجرت سے پہلے، اب اس کو دوبارہ قبلہ ہم نے نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا تاکہ اپنوں میں اور اجنبیوں میں فرق کرے۔ اس وقت جال ناسخ ہو گیا، اس لیے کہ بیت اللہ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قبلہ بننا ناسخ ہے اور مسجد اقصیٰ کا وہ منسوخ ہے۔ ہو گیا؟ ہو گیا؟ اب آ جاؤں دوسرا، التی کنت علیہ، اسی طرح الجہت، کعبہ، اب کعبہ نہ نکالو، التی کنت علیہ الجہت التی کنت علیہ بعد الہجرت، ہجرت کے بعد آپ جس پر 16-17 مہینے بنے، اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے بنا دیا کہ تاکہ اپنوں میں اور اجنبیوں میں فرق ہو جائے۔ اب یہ اس وقت جال ہوگا، یہ جال منسوخ ہوگا، اب تو وہ منسوخ ہو گیا نا۔ وما جعلنا الجہت التی کنت علیہ بعد الہجرت، بولو وما جعلنا القبلۃ التی، وہ جہت کی جس پر آپ تھے ہجرت کے بعد، وہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ اب اس سے مسجد ہے، اس مسجد اقصیٰ کو قبلۃ ہم نے قبلہ نہیں بنایا 16-17 مہینے کے لیے مگر اس لیے بنایا کہ کون ہماری بات مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اب یہ جال اس وقت ہو گیا، یہ جال منسوخ ہو گئے، اس لیے کہ اب تو وہ قبلہ نہیں رہا نا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کتنے مسلمان ہیں؟ سمجھے؟ بعض لوگ ایسے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، مجھے راضی کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اس لیے مشکل ترکیب ہے مولانا۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں، بہتر ترکیب سب سے ابو حیان، میں آپ کا زیادہ دماغ خراب کرنا نہیں چاہ رہا۔ القبلۃ یہ مفعول ثانی ہے اور التی کنت علیہ یہ مفعول اول ہے، اور اس جال سے جال تصغیر مراد ہے، جال سے جال تصغیر مراد ہے۔ اب کیا کہو گے؟ ما جعلنا الجہت التی، ما جعلنا الکعبۃ، کعبہ کو، التی کنت علیہ جس پر آپ تھے ہجرت سے پہلے، بولو وہ کعبہ کی جس پر آپ تھے ہجرت سے پہلے آپ اس پر تھے، وہ آپ کا قبلہ تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ اب اس کو ہم نے دوبارہ القبلۃ قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا کہ کون ہمارا ہے کون نہیں ہے، کون ہماری بات مانتا کون نہیں مانتا۔ اس وقت جال سے کون سا جال مراد ہے؟ جال ناسخ، بولو جال منسوخ،
دوسرا وما جعلنا القبلۃ التی وما جعلنا الجہۃ التی کنت علیہا، التی اس میں موصول معرفہ، اس وقت اس سے وہ جہت یعنی بیت المقدس ہجرت کے بعد 16-17 مہینے کے لیے ہم نے اس کو قبلہ نہیں بنایا، القبلۃ قبلہ نہیں بنایا، مگر ہم معلوم کرے کہ کون ہمارے کون ہمارے نہیں۔ اس وقت جال سے جال منسوخ مراد ہے، اب تو وہ ختم ہو گیا۔ اڑے مسلمانوں اللہ کے لیے کچھ فرق پڑ، اڑے دماغ تمہارا خراب ہو جائے گا مولوی صاحب اس جگہ میں۔ ہو گیا بس خیال کر لیں۔ کئی قسمیں آتے ہیں، جال ناسخ، جال منسوخ، جال بسیط، جال مرکب، جال بمعنی خلق، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جال حقیقی، بولو جال حقیقی، اور جال جعلی، جھوٹ والا جال، دو مفعول چاہتا ہے لیکن جھوٹ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ، جھوٹ ہی جھوٹ، عقیدہ کے معنی میں ہوتا ہے لیکن جھوٹ قسم کا عقیدہ ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ موصول سے مل کر کے الملائکہ کے لیے صفت ہو گئے، جعل کا مفعول اول، اناسا مفعول ثانی، فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی لڑکیاں ہم بنائی ہے، یہ جال جعلی ہے، جھوٹا قسم کا جال ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، یہ جال جعلی ہے، بولو یہ جال جعلی جھوٹے قسم کا جال ہے، سمجھے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، انہوں نے سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسواہ، انہوں نے کہا کہ یہ جال افعال قلوب میں سے، میں ان بزرگوں کا نام نہیں بتاتا آپ کو، تو ایک بریلوی عالم نے بڑی اچھی گرفت کی، میرا دل خوش کر دیا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ جال یہ افعال قلوب میں سے ہیں، یہ وہی جال ہے، سمجھے؟ اور سراہ مفعول اول ہے، سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسوا، جنت مفعول اول ہے اور مسوا مفعول ثانی، اور وہ جال تو جو جال افعال قلوب کے معنی میں عقیدہ کے معنی میں ہوتا ہے وہ تو پکا جھوٹا ہوتا ہے، اس کی مثالیں میں نے آپ کو قرآن سے بتا دی۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین، خود فتویٰ لگ گیا، آیا سمجھ میں؟ تو بریلوی نے ایسے پکڑا، دل خوش کر دیا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ دل خوش کر دیا، سمجھے؟ ایک ہمارے بزرگ نے بخاری کی شرح لکھی، سمجھے؟ اور شرح لکھی اور آلہتم کو کہا اسم فاعل ضاربتم کی وزن پر، آلہتن ضاربتم کی وزن پر اسم فاعل ہے، حالانکہ آلہتن اغلمتن، سمجھے؟ اقفزتن کفیز، اقفزتن اغلمتن، سمجھے؟ یہ آپ نے آلہتن حمزہ ثانی ساکن ہے، حمزہ اول مفتوح ہے، لہذا آمن یؤمن ایمان کے قاعدے سے اس کو الف بنایا، آلہتن ہو گیا، یہ افعلتن کے وزن پر ہے، اور اب آلہتن ہو گیا، اس حضرت کو لگ رہا ہے فاعلتن کا وزن اس کا نکالا، اسم فاعل قرار دیا، سمجھ سری میں ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا آپ کو بخاری کی شرح لکھنا ہی حرام تھا، سمجھے؟ آپ نے قلم کیوں لیا؟ تو اس طرح دیوبند بھی بدنام ہوتا ہے مولوی صاحب، لیکن دیوبند والے وہ بھی دیوبند والے تھے۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے، اس نے بتایا آج کل صرف نحو میں محنت نہیں ہوتی، لو شرطی آتا ہے، لو تمنائی آتا ہے، لو وصلی آتا ہے، لو مصدری آتا ہے، لو زائدہ آتا ہے، لو بمعنی ان کے آتا ہے، لو فلاں کے آتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ 8-9 معنی لو کے گنوے۔ علامہ نور شاہ کشمیری اس طرح ہو رہا تھا، اس طرح غصہ آ رہا تھا اس کو، سمجھے؟ تو کسی نے جب حضرت اقدس نے اپنا بیان ختم، بڑے آدمی تھے پیر مہر علی، میں ان کی کتابیں خوب پڑھتا ہوں، سمجھے؟ بہت بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ، سمجھے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ان سے بیعت تھے، لیکن حضرت کی طبیعت میں کچھ تسامو تھا، چشم پوشی جیسے ہوتی ہے، لیکن اللہ نے بڑا علم حضرت کو دیا تھا، سمجھے؟ حضرت نے کہا کہ لوگ صرف نحو منطق میں محنت نہیں کرتے، یہ ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند والوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، شاہ صاحب کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ ہمیں علم سکھا رہا ہے، علم سکھانے کے لیے۔ تو حضرت اقدس نے جب اپنا بیان ختم کر دیا، سمجھے؟ حضرت اقدس نے اپنا بیان ختم کر دیا تو اساتذہ نے اشارہ کر دیا شاہ صاحب کو، اٹھو اس کو جواب دے دو لیکن مثبت انداز میں، حضرت پر رد نہیں کرنا، مثبت انداز میں۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کو ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، ببو خیرٹ، پخیر راغلے دے، بھلی کرے آیا۔
حضرت کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن حضرت کو شاید کسی نے دیوبند کے بارے میں ذہن بنایا کہ یہاں لوگوں کی چندے وصول کیے جاتے، یہاں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی۔ حضرت نے جیسے 7-8 معنی بتایا، لو کہ سن لو 16-17 معنی شاہ صاحب نے گنوایا، سمجھے؟ پیر صاحب خوبصورت آدمی تھا، پیر صاحب کا رنگ تھوڑا سا اڑ گیا لیکن پھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ تو حضرت اقدس اٹھا، کہنے لگے مجھے دیوبند کے بارے میں لوگوں نے متنفر کیا تھا، میں نے سمجھا شاید اس میں خانہ پوری ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اس نوجوان نے میرا دماغ درست کر دیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس نے میرا دماغ درست کر دیا، الحمدللہ میں دیوبند کے بارے میں صاف دل ہو گیا، میرا دل صاف ہو گیا، سمجھے؟ بڑے لوگ تھے، کبھی اس طریقہ پر ہوتا ہے، سمجھے؟ لوگوں کے اللہ کا بھلا کریے ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے لوگ بناتے کس طریقے پر۔ بہت بڑے آدمی تھے حضرت بھی، اڑے کچھ پہلے پڑھا وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَمَا جَعَلَ الْقِبْلَةَ الَّتِي، یہ میں نے عرض کیا کہ جعلی آتا ہے، سمجھے؟ جعل ایجاب، جعل تحریم، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ، ما حرم اللہ بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ۔ جعل ایجاب، جعل تحریم، جعل بسیط، جعل مرکب، جعل ناسخ، جعل منسوخ، جعل حقیقی، جعل جعلی، جعل حقیقی، جعل جعلی، اور جعل بمعنی اخذ، فعل مقارب بھی آتا ہے، جنیدہ پتر ہے، یہ 10-11 جو بتا دیا آپ کو، جنیدہ پتر ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اڑے کچھ بھلا ہو گیا، چلیے گا مولوی صاحب۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، علم کا معنی یہاں پر وہی ہوگا جو آپ کی شرح قائد میں، العلم صفت توجب تمييزا بحيث لا يحتمل النقيض، اب ہوگا وما جعلنا الجهة التي كنت عليها، جس پر ہجرت سے پہلے تھے آپ، اس کو ہم نے دوبارہ قبلہ نہیں بنایا مگر الا لنميز، تاکہ ہم الگ کر دیں من يتبع الرسول، جو نبی کی بات مانیں گے ان کو الگ کر دے، ممن ان لوگوں میں سے ينقلب على عقبه، جو ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتے ہیں، معنی یہ ہے کہ جو بات نہیں مانتے اور مرتد ہو جاتے، کون نبی کی بات کو مانتا ہے ان کا۔ وَإِن كَانَتِ التَّوْلِيَةُ لَكَبِيرَةً، یہ تحویل قبلہ، وَإِن كَانَتِ التَّوْلِيَةُ تحویل قبلہ، وَإِن كَانَتِ التَّحْوِيلَةُ تحویل قبلہ لَكَبِيرَةً، یہ دشوار ہے، بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر یہ کہ دینداروں کے لیے، جن پر اللہ نے جن کو یہ ہدایت دی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کبیرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی ہجرت کے بعد جب آپ بتائیں 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو تو وہ قریش نئے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو کتنا دشوار گزرے گا کہ ہمارا قبلہ کیوں بدل رہا ہے۔ عوام کو اس طریقے پر ہو گیا، بولو عوام کو اس طرح، اور خواص کے لیے اتنی دشوار تھا، طبی طور پر دشوار تھا کہ ابراہیمی قبلہ کیوں بدل گیا، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کریں، ایک طبعی طور پر اللہ ابراہیمی قبلہ کیوں بدل گیا، یہ خواص ہو گیا۔ اور تیسرا اخص الخواص، بولو تیسرا اخص الخواص، کیا ہوگا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرتے لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا، اب اس مسجد اقصیٰ پر ملے گا نہیں ملے گا، وہ تو افضل و ثواباً ہے، یہ مفضول ہے ثواباً، یہ خواص کو یہ ہو گیا، سمجھتے ہیں؟ مقربین کے لیے اور دشوار تھا، وہ دشوار یہ تھا کہ تمام انبیاء کے حج کا مرکز بیت اللہ رہا ہے، قبلہ تو وہی بنے نا، حج تو ادھر ہی کیا ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، یہ مقربین کا اس لیے ہر ایک کے لیے کبیریت الگ ہے۔ عوام کے لیے، قریش کے لیے، ان کے لیے یہ ہے کہ ہمارا قبلہ پہلے وہ تھا، اب یہ کیوں ہو گیا۔ خواص کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ قبلہ تو ابراہیمی کیوں بدل رہا ہے، سمجھتا ہے؟ اخص الخواص جو زیادہ ثواب کماتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہے، اخص الخواص، وہ اس پر ان کے لیے کبیریت اس کے اندر ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جی ادھر تو لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا تھا، اب اس پہ پتہ نہیں لاکھ ملے گا نہیں ملے گا، سمجھے؟ اور مقربین کے لیے یہ ہے کہ آخر مرجع الخلائق تو یہ کہ بیت اللہ کو ہونا چاہیے، حج بھی سارے وہیں ہو گئے، قبلہ بھی اسی کو بنایا جائے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، پھر یرکان کی دوائی، کڑوی قسم کی دوائی آپ کو پسند ہے؟ طبعاً آپ کو پسند نہیں ہے، طبعاً آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن عقلاً آپ کو پسند ہے۔ نہیں پیوں گا تو مروں گا ضرور۔ خلاصہ یہ نکلا، یہ دوائی آپ کو پسند ہے، یہ دوائی آپ کو پسند نہیں ہے۔ عقلاً پسند ہے کہ چل، ویسے تو آدمی میٹھی میٹھی، میرے بھائی میٹھے میٹھے بھائیو، میٹھی میٹھی سنت نبی کی لیا کرو۔ دوائی میں جو ہوتی ہے نا، دو چیزیں ہیں، طبعاً کڑوی ہوتی ہے، طبعاً مجھے ناپسند ہے، لیکن عقلاً جو میرا اختیار ہے، جو عقل ہے،
جو میری سمجھ ہے اس کے اعتبار سے دوائی ضرور پینا چاہیے مجھے، ورنہ میں مروں گا۔ سمجھ رہی ہیں کہ تو طبعاً میرے نبی پر یہ دشوار تھا، طبعاً یہ دشوار تھا کہ میرے ابا کا قبلہ بدل گیا ہے، میرے رب نے مجھے مسجد اقصیٰ کی طرف حکم دے دیا کہ میں اسحاقی قبلہ کی طرف حکم دے دیا، لیکن پھر بھی آپ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے عقلاً ہر طرح سے، اس لیے کہ اللہ کا حکم، اس لیے قد نرى تقلب وجهك في السماء، بولو قد نرى تقلب وجهك في السماء، تیرا چہرہ اٹھانا کہ کہیں کوئی اور حکم آ جائے اللہ کی طرف سے وہی آ جائے، سمجھ رہی ہیں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایسے قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کریں گے۔ تو بیت المقدس آپ کو پسند نہیں تھا؟ بیت المقدس آپ کو پسند تھا، لیکن وہ عقلاً و تسلیماً آپ کو پسند تھا، اور یہ ہے کہ طبعاً اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب یہ طبعاً بھی پسند ہے ہر اعتبار سے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ خیال کر لینا مولوی صاحب، یہ تو ہوتا رہتا ہے، سمجھتا ہے؟ چلے گا، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، لکبیرۃ لام تعلق آگے آ گیا۔ ان کانت تولیت ہی ضمیر کانت کیسے ہوگا؟ کبیرۃ اس کے لیے خبر ہے، علی الذین ہداہم اللہ، یہ اس کے لیے متعلق ہوگا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، صحابہ کو یہ شک ہو گیا کہ ہماری پرانی نمازیں کیا ہوگی جو ہم نے اللہ کا بھلا کرے، اب بیت اللہ یہ کہ قبلہ بن گیا تو مسجد اقصیٰ کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھی ان نمازوں کا کیا ہو گیا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے صلاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان شرط ہے اور صلاۃ مشروط ہے، اطلاق الشرط و ارادۃ المشروط کے قبیل میں سے، اطلاق الشرط و ارادۃ المشروط ہے، ایمان شرط ہے نماز کے لیے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ نماز مشروط ہے، یہاں شرط کا ذکر کیا، مشروط مراد، یہ قرآن کے اندر چلتا رہتا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، لیضیع یہ راضین کے ساتھ متعلق ہوگا، لئن یضیع ایمانکم بتاویل مصدر راضین، ما کان اللہ راضین، خدا اس بات پر راضی نہیں ہے، لیضیع ایمانکم صلاتکم، ان اللہ لرؤوف بالناس رحیم بہم، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، نمازیوں پر، رحیم بہم رحمت والے اور شفقت والی ذات ہے۔ قد رأینا تقلب وجہک فی السماء، یہ نرا رأینا کے معنی میں ہے، اور قد مضارع پر تقلیل کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کا فاعل اللہ ہو تو پھر تحقیق کے لیے آتا ہے۔ یہاں قد نرا فاعل اللہ ہے، قد یعلم اللہ المعوقین وہاں بھی فاعل اللہ ہے سورہ احزاب کے اندر، فلا تو گڑ گڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پتریا۔ قد نرا تقلب وجہک، فرماتے کہ آپ کے چہرے کے پلٹنے کو آسمان کی طرف، کہ وہی آسمان سے چونکہ آتی تھی کہ کب کوئی حکم آئے گا، سمجھے؟ اور دوسرا یہ کہ تقلب کا معنی تقلب وجہ کہ تیرے چہرے کے بے چینی کو، تقلب اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ بے چینی اور اضطراب کے معنی بھی آتا ہے، سمجھتا ہے کیا ہے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، نہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ہو گیا؟ یہاں تتقلب اس طرف کے معنی میں پریشانی، بے چینی، میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، سمجھتا ہے؟ سبحان اللہ، ہے اللہ خیر کرے جی۔ نوش کے پورا دال بندی نہ آ گیا جی، سمجھے؟ پورا دال بندی نہ آ گیا۔ بلوچوں کے جلسے تھے، سمجھے؟ افغانستان میں ہم جلسے میں حفظ کے اس قسم کے جلسے تھے، اب افغانستان چھوڑتے بھی نہیں ہیں، بلوچ پٹھانوں سے کوئی جا کر کے ملے تو ہم ایئرپورٹ پر جیسے اترے، دال بندی نے ایئرپورٹ پہ، تو انہوں نے وہاں کے 2-3 افسر آگے، کہتے آپ مولانا مینگل صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں مینگل صاحب۔ کہا آپ کا بیان ہم نے صدر میں سنا ہے، ایک مسجد میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا بہت ہی میں نیک بخت ہوں کہ آپ جیسے عظیم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کہ حضرت آپ افغانستان جا رہے ہیں بلوچوں کے پاس؟ میں نے کہا نہیں، افغانستان نہیں جا رہے، سمجھ رہی میں؟ کہا ہم آپ کے پاس آئیں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ نہ چلیں، کوئی بلوچ دیکھیں گے آپ کو ماریں گے، مجھے بھی مار دیں گے، بلوچ کہاں چھوڑتے ہیں، سمجھے؟ کہتے نہیں میں اس لباس میں نہیں، ہم سول لباس میں آئیں گے۔ میں نے کہا شکل تو تیری سیوال نہیں ہوگی،
شیخ کو کیا کرو گے؟ بابا یہیں رہو، میں آپ کو یہیں تقریر سنا سکتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ نہیں چلو، خواہ مخواہ یک نہ شد دو شد، مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم افغانستان نہیں جا رہے، میں دال بندین میں یہیں جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بوتل منگائی ہمارے لیے، مفتی احمد ممتاز یہ لوگ سارے تھے، انہوں نے مجھے الگ نکال کر کے مجھ سے بات کی، پھر سب کو بٹھایا، پھر میں نے کہا پیشاب کرنا ہے، کوئی ہے باتھ روم؟ کہا ہاں جی، لے گئے افسر، پی آئی کے بڑے افسر تھے۔ جب میں اندر گیا تو مفتی احمد ممتاز انہوں سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ افغانستان جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ شیخ الاسلام کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، واپس آ گیا۔ جب واپس آ کے کہنے لگے حضرت آپ تو کہہ رہے افغانستان نہیں جا رہے، یہیں تک آئے ہوئے، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جائے گا، میں نہیں جا رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے جی، آدمی جھوٹ کے لیے باقاعدہ میٹنگ کرے، مشورہ کرے، آپس میں مشورہ کے بعد پھر جھوٹ بولے تاکہ اس میں پکڑا نہ جائے۔ اس لیے کہ ایک جھوٹ کو سیدھا سچ ثابت کرنے کے لیے 50 جھوٹ اور بولنے پڑتے، تو مسئلہ راز آؤٹ ہو جاتا ہے، سمجھے؟ ایک ساتھ پرچی دے دی کہ دعا کرو کہ والد صاحب کی طبیعت ناساز بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ صحت کاملہ دے دے۔ مولوی صاحب نے پرچی نہیں پڑھی، سمجھے بھائی جان؟ وہ آدمی کا نام تھا ناصر، اس نے لکھا تھا کہ ناصر میرے والد صاحب کیا ہیں، والد صاحب بیمار ہے، اس کے لیے دعا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی ناصر بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب۔ پسماندگاں کو صبر جمیل کی تو ناصر نے کی تھی ہماری دعوت، سمجھے؟ جب ہم دعا ختم ہوگی ناصر غصے ناصر صاحب غصے میں، مولوی لوگ ہم لوگ شرمندہ گئے، تمہیں اتنی موٹی سی بات، اتنے پرچے بھی نہیں دیکھا، میرے والد صاحب زندہ ہے، تم پہلے سے مغفرت کے لیے دعا کرتے، سمجھے؟ مولوی صاحب کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کبھی تو مرے گا نا۔ مولوی صاحب کہ کبھی تو مرے گا نا، سمجھے؟ اس لیے میں نے کہا اللہ اس کی مغفرت پیشگی ایڈوانس مغفرت فرمائے۔ کہتے تم لوگ مولوی لوگ بے ایمان لوگ ہر بات میں تعویل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ناصر بھائی یار روٹی کھلا، چھوڑ باقی بات۔ مولوی صاحب نے جیسے دعا کر دی۔ خیر آپ لوگ بڑے لوگ ہیں جی۔ چلیے کہ مولوی صاحب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، ہم نے آپ کے چہرے کے پلٹنے کو دیکھا آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، فواللہ لنور، قسم ہے کہ لنولینک قبلۃ، ہم آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف کے ترضا جس کو آپ پسند کریں گے، طبی طور پر بھی آپ پسند کریں گے۔ ترضا صفت ہے اللہ کا قبلتن کے لیے، اور نرا رائنا کی معنی میں فولی وجہک شطر المسجد الحرام اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ تیرا قبلہ بیت اللہ ہو گیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں بھی آپ لوگ رہو فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا رخ یہ ہے کہ قبلے کی طرف کر لو۔ یہ حیث ما کنتم یہ اللہ کا بلغ شرط ہے، فولوا وجوہکم شطرہ یہ جزا ہے، لیکن حیث خود محلا منصوب ہے، ما بعد کی طرف مضاف ہے، یہ حقیقت میں مفعول فی ہے ولو کا، ولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم، بولو ولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم، تو حیث حقیقت میں معمول ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے ظرف ہے ولو کے لیے، جیسے کہ عیسیٰ کا قانون بتائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لیکن جو کتاب تورات کے صرف الفاظ کو جانتے یہودی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے بھی ہے کہ یہ ان تحویل القبلۃ، ان تحویل القبلہ، تحویل قبلہ یہ حق ہے اللہ کی جانب سے، پھر بھی نہ مانے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ لے کر کے آ جائیں گے اہل کتاب کے پاس جن کو کتاب، کوئی سی بھی بکل آیتن، کوئی سا بھی معجزہ، ما تبعوا قبلتک، وہ تیرے قبلے کے پھر بھی یہ کہ پیروی نہیں کریں گے، ما تبعوا قبلتک مولانا، یہ یہاں لام
توطیع للقسم ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ، یہ ہو گیا شرط، ما تبعوا قبلتک یہ اس کے لیے ہو گیا جواب، لیکن یہ شرط کا جواب نہیں ہے، یہ اصل میں لام توطیع للقسم آیا، یہ جواب قسم ہے لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے۔ یہ اس طرح ان کا آپس میں ٹکر ہوتا ہے کئی جگہ، سمجھے، قسم اور شرط دونوں جواب ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو جواب ہوتا ہے وہ جواب شرط نہیں ہوتا، وہ جواب قسم ہوتا ہے۔ لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ، لئن قتلتم لام توطیع للقسم ہے، اس کو جواب چاہیے۔ ان قتلتم فی سبیل اللہ او متم یہ شرط ہے، اس کو جزا چاہیے۔ لمغفرۃ من اللہ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ قسم کا جواب ہے، یہ ان شرطیہ کا جواب نہیں ہے۔ ان شرطیہ کا جواب ہوگا تو پھر ایسی صورت کے اندر جملہ اسمیہ یہاں پر فا ہونا چاہیے تھا، فا نہیں ہے، حالانکہ فا واجب ہے، فا نہیں ہے تو یہ جواب قسم ہے، لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے۔ خیال کر لینا مولوی صاحب۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے، اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، ہم تو ان کی جوتیوں کے بھی برابر نہیں ہے، چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں مولوی صاحب، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن سفر میں ہم لوگ جا رہے تھے، سمجھے، تو کسی نے پوچھا، میں تھا مفتی عبدالغنی نیک شہر والے، ایران والے میرے ساتھ تھے، یونیورسٹی میں اس زمانے میں دکتورا کر رہا تھا، ہم لوگ جا رہے تھے، میں نے مولوی صاحب کا نام سنا تھا، بہت بڑے عالم تھے، اللہ مغفرت، واقعتاً بڑے لوگ تھے، اکابرین تھے، لیکن میں اس زمانے میں مولانا عبدالکریم شریف سے، بیر شریف سے میں نے بیعت بھی کیا تھا، تو بس میں ہم بیٹھ گئے، وہ صدر مدرس تھے، مفتی تھے، بوڑھے عالم تھے، 70-80 سال کے، سمجھے، تو وہ بیٹھ گئے اپنے مدرسین کے ساتھ، بس کے اس طرف بیٹھ گئے، کوچ میں ہم لوگ ادھر بیٹھ گئے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کہا کہ مسمو کا، اس نے کہا اسمی عبدالغنی، میرے ساتھی نے کہا من اینا، کہا کہ من الجامعۃ الفاروقیہ، الی این، کہا الی حیدرآباد، انت تتعلم او تعلم فی الجامعۃ الفاروقیہ، اس نے کہا کہ انا اتعلم فی الجامعۃ الفاروقیہ، فی ای درجہ، سمجھے، فی ای صف، اس نے کہا فی تخصص بالفقہ الاسلامی، فقہ اسلامی میں، سمجھے، کہا ٹھیک، آپ نے فلاں منطق پڑھا، فلاں پڑھا، اس نے کہا میں نے نہیں پڑھا، کہا کراچی والے تو ایسے ہی ہے، سمجھے بھائی جان، بس نام کراچی کا۔ پھر اس کے بعد مولانا مفتی صاحب نے، مفتی عبدالغنی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا، اس نے اپنا نام بتایا، کہا ماذا رأیک فی الشیخ عبدالکریم البیرائی، عبدالکریم بیرائی کے بارے میں، کہنے لگے وہ لا یعرف شیئا الا بعض القضایا المنطقیہ، بعض قضایا منطقیہ جانتا ہے، سمجھ رہے، اپنا نام بتایا، میں صدر مدرس بھی، مفتی بھی ہوں۔ مفتی صاحب کو میں نے کہا دل ترش، تم ادھر آج مجھے بٹھاؤ، سمجھے، میں شروع ہو گیا اس کے ساتھ عربی میں، دیکھا اب آگے گاڑی بھی اس کی نہیں چل سکتی، سمجھے، گاڑی نہیں چل سکی، پھر کہنے لگے شرح جامی پر میرا حاشیہ ہے، عبدالغفور پر میرا حاشیہ ہے، تو میں نے کہا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ جواب قسم ہے، لمغفرۃ یا جواب شرط ہے؟ فرمایا کہ جواب شرط ہے۔ میں نے کہا لو کان جواب شرطا لکان مصدرا بالفاء، اگر جواب شرط ہوتا تو جملہ اسمائی ہے، لکان مصدرا بالفاء، فا ہونا چاہیے تھا، لیکن طالب علم کہنے لگے لیکنہ لا انا نسیت، وہ جواب، کہنے لگے میں بھول گیا، سمجھے، وہ جواب للقسم، قسم کے لیے۔ میں نے کہا لماذا تذهب الى الابعد وتترك الاقرب، اقرب کو شرط کو چھوڑتے ابعاد کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کہنے لگے الان لا اعرف شیئا، سمجھ رہی میں، 4-5 سوال ایسے کیے، پھر سمجھے، میں نے کہا اس کو پتہ چلے جو میرے مرشد پر اس طرح حملہ کرتا ہے، سمجھے، خوب رگڑا دے دیا اس کو، میں نے خوب رگڑا دیا، تو وہ سندھی بول رہے تھے، آپس میں سندھی بول رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اپنے اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے مدرسین نے کہا کہ سائیں مانو ڈاڈو خطرناک ہے، سمجھے، جبکہ میں سندھی سمجھتا ہوں، سندھی بولتا ہوں، تو ان کو پتہ ہے کہ ڈاڈو خطرناک ہے، وڈو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آہے تا بابا وڈو قابل، پر نباگے میں اخلاق آئے کونے، قابل تو ہے لیکن یہ کہ اخلاق کے نمے کونے، سمجھے بھائی جان، بڑوں کا احترام بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا۔ خوب یہ مجھ میں شروع ہو گئے، میرے کپڑے خوب انہوں نے دھو لیے سندھی میں، جبکہ میں ایک ایک بات سمجھ رہا ہوں۔ تو چلتے چلتے آگے مجھ سے کہنے لگے تو میں تھوڑا سا ہنسا، کہنے لگے تمہاں سندھی جانو تا، سندھی جانتے؟ میں نے کہا ہاں سائیں، سندھ میں اساں رہی چکے ہیں، انہیں جے کرے سندھ جو کو مسئلہ ہی کون ہے، سندھ میں تو ہم رہ چکے ہیں، سندھ میں۔ او جی اب تو مسئلہ ہی خراب ہو، کہ مولانا تمام معاف کندہ، مجھے کہتے کہ نالو تمام پنجو بدھائے، میں نے پہلے جھوٹ بولا، اپنا نام نہیں بولا، کہنے لگے نالو تو بدھائے تو تمام پنجو تعارف تو کرائے ہو۔ میں نے کہا مولوی منظور احمد مینگل۔ اڑے بابا تو منظور مینگل آئے؟ میں نے کہا جی منظور مینگل ہے، سمجھ رہی میں،
یہ آدمی پھنس جاتا ہے اس طریقے پر مول سے. اس لیے گزارش ہے کہ یہ یہ ہے کہ جوابی قسم ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، دال علی جوابی شرط بھی ہے. اس کی بہت سی مثالیں قرآن میں آئیں گے، کثرت سے خیال کر لینا. وما انت بتابع قبلتهم ما تبع وما انت بتابع قبلتهم، تو یہ ہے کہ یہود کی قبلے کی پیروی نہیں کرے گا، حالانکہ یہاں پر یہود و نصارہ دونوں کے قبلے، تو اس لیے اللہ آپ کا حضرت کے مقابلے میں یہ دونوں ایک ہے. صبح مسئلہ میں نے آپ کو بتایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض یعنی یہود نصارہ کی قبلے کی پیروی اور نصارہ یہود کی. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر آپ نے پیروی کر دی ان کی خواہشات کے، فرماتے کہ من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ قبلے کا علم آپ کے پاس آ چکا، اس لیے یہاں پر ما آ گیا اور صبح من بعد الذی آیا، من بعد ما جاءک، سمجھے؟ کیا ہے؟ بعد الذی جاءک من العلم، صبح الذی آیا اور ما آیا تھا. میں نے ما اور الذی کا فرق آپ کو بتایا تھا صبح، لیکن اس وقت سوئے ہوئے تھے آپ. سمجھ رہی میں؟ ابھی دیکھ رہا ہے، صبح بتایا تھے نہیں بتایا تھے، سمجھے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ، یہاں بھی اسی طریقے پر لام قسم آ گیا ہے، ان شرطی من بعد ما جاءک من العلم، من علم تحویل القبلۃ، جب آپ کے پاس آ گیا انک لکائن من الظالمین. اذن یہ حرف ہے، اس کی کوئی ترکیب نہیں مولانا. انک اذن اس موقع پر فرماتے ہیں کہ لمن الظالمین، آپ ظالم کا معنی واضعین العبادت فی غیر محلہا، عبادت کو آپ صحیح جگہ پر نہیں استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، قبلے کا. لیکن اگر آپ دوسرے بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو پھر آپ ظالم شمار ہو جائیں گے. سمجھ رہی میں؟ اور وضع الشیء فی غیر محل عبادت کیا ہے؟ ظلم، اس کو ظلم کہتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں اس طریقے پر، یا تحویل قبلہ کو جانتے ہیں، معرفتاً کائنتاً کما یعرفون ابناءہم. آتیناہم الکتاب، اوت الکتاب کا فرق قواعد آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں یہ کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو ہم نے کتاب دی ہے لفظ اور معنی کو جانتے ہیں، یعرفون محمدًا یا یعرفون تحویل القبلۃ یا یعرفون القرآن معرفتاً کائنتاً کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ایک جماعت ان میں سے لا یکتمون الحق، تحویل قبلہ کو وہ چھپاتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کہ ان تحویل القبلۃ حق، تحویل قبلہ ہو چکا ہے. الحق کو تحویل قبلہ حق نازل من ربک، اللہ کی طرف سے. ان کان الامر کذالک فلا تکونن من الممترین، آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے، میرا نبی شک نہیں کرتا، لیکن یہ کہ یہ امت مراد ہے آپ کی. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ فلا تکونن من الممترین. سورہ آل عمران کے اندر فلا تکن من الممترین، نون خفیفہ کے ساتھ، یہاں نون تاکید، چونکہ اس سے پہلے کلمات آتے ہیں. اللہ آپ کا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ان تاکید، اس لیے یہاں پر تاکید، وہاں پر کوئی تاکید نہیں ہے، اس لیے بغیر تاکید کے فلا تکن من الممترین ہے. ہو گیا مولانا؟ ہو گیا ہم شمبو؟ بس وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ صبح انشاءاللہ ہوگا.